کہ آپ کو ویزا نہیں ہے. بالکل خدا کی قسم اسی طرح اسلام میں داخلے کی شرائط ہے فرائض. جب کسی کو مسلمان کیا جاتا تھا تو اسے یہ کہا جاتا تھا کہ شہادتین کی گواہی دینی ہوگی، نماز ادا کرنی ہوگی، رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا. یہ منظور ہے؟ اگر یہ منظور ہے تو ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں. اگر یہ منظور نہیں ہے یا ان میں سے کوئی ایک چیز منظور نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں داخلہ نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام تو اتباع سنت کا نام ہے. اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پوری طرح حوالے کر دو. اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پوری طرح حوالے کر دو. اگر پوری طرح حوالے نہیں کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ 10% دین 10% مدد، 40% دین 40% مدد. فرماتے تھے اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے چند احکام اختیار کر کے کامیابی حاصل کی جا سکے، بلکہ اسلام ایک ایسا مرتب نظام ہے. اسلام ایک ایسا مرتب نظام ہے کہ اگر کسی شعبے کا کوئی حکم ٹوٹے گا تو اس سے وہ شعبہ متاثر نہیں ہوگا بلکہ سارے شعبے متاثر ہوں گے. ہم سمجھتے تھے کہ اسلام کا ایک حکم وہ ایک بڑے کارخانے کی بڑی مشین کے ایک ایسے پرزے کا نام ہے جس پرزے کے بغیر پوری مشین کوئی فائدہ نہیں دیتی. ہم گئے ایک صاحب کے کارخانے میں، دکھلائی انہوں نے مشین، شاید 30-40 میٹر لمبی مشین تھی جس میں کوئی چیز تیار ہوتی تھی. میں نے کہا اس کو چلاؤ، کہنے کہ نہیں یہ بند ہے، کافی دن سے بند ہے. کیوں بند ہے؟ انہوں نے ایک پرزہ لا کے دکھلایا جو اتنا چھوٹا پرزہ تھا، وہ انگلی سے پکڑے ہوئے تھے. کہنے کہ صرف یہ ایک پرزہ نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے پوری مشین بند ہے. اتنا بڑا اس مشین کا، اتنی بڑی مشین ایک پرزے کی وجہ سے معطل ہے، کوئی مال تیار نہیں ہو رہا ہے. ہر سمجھتے تھے جب مسلمان کا دین ناقص ہوگا تو اس کے نتائج بھی ناقص ہوں گے. جب دین ناقص ہوگا نتائج بھی ناقص ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دین جتنا فیصد دین ہے اتنی فیصد کامیابی مسلمان کو مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہاں آ کر شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، پھر بھی حالات ہیں. سمجھتے تھے ایک حالات آتے ہیں بے دینی کی وجہ سے، ایک حالات آتے ہیں ناقص دین کی وجہ سے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دین ناقص ہو اور حالات کامل ہو، یہ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا اور ایمان کی سب سے بنیادی علامت وہ اطاعت ہے، اور اطاعت محبت کے بغیر نہیں ہوتی. ان المحب لمن يحب يطيع، کہ اطاعت تو وہ کرتا ہے جس کا دل محبت سے لبریز ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی ظاہری صورتحال بتلا دے گی کہ اس کا دل کدھر مائل ہے، اس کا دل کدھر مائل ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس طرح پورا کرے کہ اس کے پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قوم کے خلاف فیصلہ کرایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ نے قوم کے خلاف فیصلہ کر کے دکھلایا. ساری قوم منتظر تھی کہ ہماری بات کا خیال کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کی محبت ساری قوم کے خلاف فیصلہ کیا ہے. میرے دوستو عزیزو، اس وقت ہمارا حال یہ ہے، قدم قدم پر صبح شام کوئی شعبہ نہیں ہوگا ایسا جس شعبے میں مسلمان کے
اتباع سنت کا امتحان نہ ہو رہا ہو. اللہ مجھے معاف فرمائے. اکثریت فیل ہے اس میں، اکثریت فیل ہے. وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. حالانکہ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کو امتیازی شان حاصل نہیں ہو سکتی. اتباع سنت کے بغیر مسلمان کو امتیازی شان حاصل نہیں ہو سکتی. مسلمان کی امتیازی شان صرف اتباع سنت میں ہے. وہ اغیار جو اپنی روایتوں کو نہیں چھوڑتے، وہ اغیار، میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی. وہ اغیار جو اپنی روایتوں کو نہیں چھوڑتے، اگر قانون ان کی رعایت کرتا ہے تو وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ نے اپنے احکام ساری مخلوق پر غالب کرنے کے یقینی وعدے کے ساتھ احکام دیے ہیں، کیا قوانین ان کے تابع نہیں ہوں گے؟ کیا ان کی رعایت نہیں ہوگی؟ وہ اغیار جو اپنی روایتوں پر باقی رہتے ہیں، قانون کی رعایت کرتا ہے، لیکن وہ مسلمان جس کو اللہ نے اتباع سنت کا ایک مکمل نظام دیا ہے، اگر یہ اتباع سنت پر نہیں ہے تو اس کو ہر قانون، ہر مشکل میں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا. میں عرض کر چکا اس کو کہ غیر اس دین کو مٹائیں گے جس دین کو مسلمان بگاڑ چکے گا. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ اتباع سنت اتباع سنت نصرت اور مدد کے لیے ایک ایسی بنیادی شرط ہے. سارے اعمال اعلیٰ درجے کے، اخلاص اعلیٰ درجے کا، عبادات اعلیٰ درجے کی، دشمن کے مقابلے پر فتح نہیں ہو رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ بیٹھ کر سوچنا چاہیے. صبح سے شام ہو گئی ہے، فتح نہیں ہو رہی ہے. ذرا غور تو کرو، معلوم ہوا کہ مسواک نہیں کی ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فتح نہ ہونے کی وجوہات اعمال میں تلاش کرتے ہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ فتح نہ ہونے کی وجوہات اسباب میں تلاش کرتے ہیں. یہ فرق ہے. یہ فرق ہے اللہ کو ماننے نہ ماننے والوں کا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فتوحات کے نہ ہونے میں اعمال کی کمی کو تلاش کرتے ہیں. جو ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ فتوحات کے نہ ہونے میں ظاہری اسباب کو تلاش کرتے ہیں. کس اسباب کی کمی رہ گئی ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان اپنی صفات کے ساتھ ہے. ایمان اپنی صفات کے ساتھ ہے. ایمان کوئی دعویٰ نہیں ہے، ایمان کوئی قوم نہیں ہے، اسلام کسی جھنڈے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف معابد دکھلا دینے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مسلمان کی ایسی کامل مکمل زندگی کا نام ہے جس کو دیکھ لینا، صرف دیکھ لینا، خدا کی قسم